اللہ کے نبی شاہ فرماتے ہیں کہ جب میت کو دفن کرنے کے بعد اس کے بال بچے، اس کے گھر والے یا ان کے عزیز و اقارب جو بھی اس کی قبر پہ جاتا ہے، رب کا حکم ہوتا ہے اے فلاں کی روح چلے جاؤ اس کے پاس، اس کے گھر والے آئے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے، اس کے گھر والے آئے ہیں رسالہ ثواب کرنے کے لیے، اس کے عزیز و اقارب آئے ہیں ان کی قبر پہ، چلے جاؤ تم ان کے جو ہے جسم کے پاس روح کو بھیج دی جاتی ہے۔ اس لیے جسم سے روح کا تعلق ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک بات، آج ہم لوگ قبرستان جاتے ہیں، بولیے حضرت، ماشاءاللہ بہت عمدہ قبرستان جاتے ہیں تو بہت جو باہر کے لوگ آئے ہوئے رہتے ہیں یا ہم کہیں باہر جاتے ہیں تو ہم کو نہیں معلوم ہوتا کہ کہاں کہاں پہ قبر ہے۔ اس کو سنیے غور سے، خاص کر کے ہمارے محلے کے لوگ سنیے، جو باہر کے آئے ہیں مہمان وہ بھی سنیے۔ ہم کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کہاں کہاں پرانی قبر ہے، قبر برابر ہو گئی ہے، اس میں کیا کرتے ہیں کہ ہم اس قبر پہ پاؤں رکھ کر کے چلتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں ادھر چلتے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ مٹی دینے کے لیے۔ کیوں جا رہے ہیں؟ جنازہ پڑھنے کے لیے۔ آپ بتائیے، آپ نیت لے کے گئے ہیں کہ ثواب کمانا ہے، لیکن آپ گناہ لے کر کے آ رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی قبر پہ اگر کوئی چلتا ہے تو یہ حرام ہے۔ مومن کی قبر پہ اگر کوئی چل رہا ہے تو یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو جا رہے ہیں مٹی دینے کے لیے ایک ثواب کی نیت سے، لیکن حرام کام کر کر کے واپس آ رہے ہیں اور کسی کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے۔ بیٹھ کر کے گپ کرتے ہیں، جہاں پہ قبر ہے برابر ہو گئی ہے اسی جگہ پہ بیٹھ کر کے گفتگو کر رہے ہیں، دنیا کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جو ہے ایک نیکی کے لیے اس میدان محشر میں ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، ایک نیکی کے لیے ترسیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو قبرستان میں دنیا کی باتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے 40 سال کی نیکیاں چھین لیتا ہے، 40 سال کی نیکیوں کو چھین لیتا ہے، اس کے بعد یہ چھین لیتا ہے۔ ہماری عمر 40 سال نہیں ہوتی، ہم ایک نیکی کے لیے جاتے ہیں، لیکن ہم کتنا گناہ کما کر کے آتے ہیں۔ کم سے کم اس کا بھی خیال ہم کو رکھنا ہے، اور بہت ضروری ہے ایک بات جو نصیحانہ بات جو ہم کو کرنی ہے۔ مٹی دیتے وقت تمام عمر دراز لوگوں کو اتنا دعو دیتے ہیں۔ یہ تو ہے کہ قبرستان میں شور و غوغا نہیں کرنا چاہیے، ہلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم لوگ کے یہاں کیا ہے، ہر جگہ پہ، صرف یہاں نہیں، ہر جگہ پہ ہم لوگ کو دیکھنے کو ملتا ہے کہ جنازے کی نماز ہوئی، لوگ دوڑ پڑے۔ یہ نہیں کہ ہم کھڑا ہو جائیں، اپنی جگہ پہ رہ جائیں، جنازہ لے کر کے جا رہے ہیں، کم سے کم اطمینان سے جنازہ کو اتارنے دیجیے اور اطمینان سے آپ مٹی ڈالیے۔ لیکن ثواب کمانے کی نیت سے گئے ہیں، گناہ کما کر کے آ رہے ہیں، وہاں اتنا ہلہ کریں، ایسا کرو ویسا کرو، اتنی دنیاوی باتیں کرتے ہیں کہ ثواب کمانے گئے ہیں، گناہ کما کر کے آتے ہیں۔ میں عبدالجلیل صاحب کے 3 بیٹے ہیں، میں ان کو آج اپنی بات سے نہیں، رسول پاک کے عمل و کردار سے میں ان کو ایک سبق دینا چاہتا ہوں۔ عبدالجلیل صاحب کا 3 بیٹا ہے، آپ سنیے، آپ کا باپ دنیا سے چلا گیا، لیکن اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے تمہارے باپ اگر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہو تو تمہارے باپ کے جو رشتہ دار ہیں، تمہارے باپ کے، تمہارے والد کے جو دوست ہیں، تو جس طرح تم باپ کی عزت کرتا تھا، ان کی حیات میں ان کی عزت کرتا تھا، اسی طرح تم ان کے دوستوں کی بھی عزت کرو۔ بالکل اس طرح ان کے دوستوں کی بھی عزت کرو۔ اور ایک بات، ماں باپ تو چلے گئے، عبدالجلیل صاحب اس دنیا سے چلے گئے، اب وہ ظاہری طور پہ آپ کے یہاں نہیں آئے، لیکن ایک جو ہے نصیحت میں کرنا چاہتا ہوں، اور یہ نصیحت آقا کے کردار اور عمل کی بنیاد پہ حدیث مبارکہ کے تحت میں یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سنیے، ماں ایک اپنی ماں ہوتی ہے اور ایک ہے رضائی ماں، ایک ہے رضائی ماں۔ میری بات کو کاروڑی والے خاص کر کے سمجھ رہے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں۔ رضائی ماں وہ ہے جس کا جو ہے بچہ نے دودھ پیا،
ایک گھونٹ بھی دودھ پی لیا تو وہ رضائی ماں ہو گئی، رضائی ماں ہو گئی۔ لیکن وہ بھی ماں ہے، جس سے باپ نے نکاح کیا وہ بھی ماں ہے، اور اس کی بھی عزت ویسے ہی ہونی ہے جیسے اپنی ماں کی عزت کرنی ہے، اس کا بھی خیال ویسے ہی رکھنا ہے جیسے اپنی ماں کا خیال آپ نے رکھا ہے۔ اور اس سے زیادہ جب باپ کا انتقال ہو گیا، باپ دنیا سے چلے گئے، تو جو ہے اس سے زیادہ جس وقت باپ حیات میں تھے، والد حیات میں تھے، اس وقت آپ نے جیسا خیال رکھا، لیکن اس سے زیادہ اب خیال رکھنا ہوگا۔ اب کیسے رکھنا ہوگا آپ کو بتاتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی شریف میں صحابہ کرام ہیں، بولیں 2 منٹ بولیں، اجازت دیجیے گا، بولیں صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام کا مجمع ہے، پیغمبر اسلام واعظ فرما رہے ہیں، آپ گفتگو فرما رہے ہیں، اچانک سارے صحابہ نبی کی طرف مخاطب ہیں، اچانک پیغمبر اسلام کھڑے ہو جاتے ہیں، صحابہ کرام پریشان، یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا ایک ضعیفہ، ایک بوڑھی عورت، ایک خاتون جو نقاب ہے چہرے پہ، چہرے کو چھپائی ہوئی ہے، ایک خاتون ادھر سے چلی آ رہی ہے، ایک خاتون ادھر سے چلی آ رہی ہے۔ پیغمبر اسلام کھڑے ہو گئے ادب کے ساتھ، اور صرف کھڑے نہیں ہو گئے، ارے وہ نوری چادر اپنے کاندھے سے اتار دیا، وہ نوری چادر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے روز اسی چادر کے نیچے اسی چادر کے نیچے میری گنہگار امت ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اجازت اس میں عطا فرمائے گا، اللہ اجازت عطا فرمائے گا، اور وہ نبی شفاعت فرمائیں گے۔ اسی نوری چادر کے اللہ کے نبی نے اس نوری چادر کو کاندھے سے اتارا اور زمین پہ پھیلا دیا، سبحان اللہ، وہ چادر زمین پہ پھیلا دیا، چادر کو جب زمین پہ پھیلایا تو صحابہ کرام دیکھ کے تعجب میں پڑ گئے، یہ کون عورت ہے، یہ خوش نصیب عورت کون ہے، چہرہ تو ڈھکا ہوا ہے، چہرہ تو چھپا ہوا ہے، یہ خوش نصیب عورت کون ہے؟ وہ عورت دھیرے دھیرے قریب آئی، دھیرے دھیرے قریب آئی، اور جب بالکل قریب آ گئی، پیغمبر اسلام نے اپنی نوری چادر کو زمین پہ بچھا دیا اور اشارہ کیا، بیٹھ جائیے اے مبارک خاتون، آپ بیٹھ جائیے۔ وہ خاتون جس کی عزت پیغمبر اسلام کرے، وہ آئی، چادر پہ بیٹھنے کی بجائے نوری چادر کو اٹھا کر کے چوم لیا اور آنکھوں سے لگا لیا، سبحان اللہ، آنکھوں سے لگا لیا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ مبارک خاتون کون ہے؟ ارے جس نبی کو اللہ عرش پہ بلائے، جس نبی کو معراج میں پروردگار نے عرش پہ بلایا، اپنا دیدار کرایا، اور جو ہے جس نبی کو معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ نے وہ جو ہے تمام انبیاء کو مقتدی بنایا، اور مسجد اقصی میں امام الانبیاء کو جو ہے امام الانبیاء بنایا، نبی آخر الزمان بنایا۔ یا رسول اللہ جس کے استقبال کے لیے آسمان کے فرشتے آپ کی بارگاہ میں آ گئے، یا رسول اللہ یہ مبارک خاتون کون ہے، یہ عزت والی خاتون کون ہے جس کے لیے آپ نے عزت کیا؟ آپ ان کے لیے کھڑے ہو گئے اور اپنی نوری چادر کو زمین پہ بچھا دیا۔ آقا فرماتے ہیں، اے میرے جانے سارو، یہ کوئی اور نہیں، یہ میری رضائی ماں دائی حلیمہ ہے، سبحان اللہ، یہ میری دائی ماں حلیمہ ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں، یا رسول اللہ دائی ماں کے لیے یہ عزت، تو اپنی ماں کے لیے کیا عزت ہے؟ اپنی ماں کا مرتبہ کیا ہوگا؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اس حدیث سے ہم سارے لوگ اور یہ صاحب مکان سبق حاصل کریں اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اور ہمیشہ کوشش کریں، سارے لوگ ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ کے نبی کے، اللہ کے محبوب کے عمل کے مطابق، حدیث مبارکہ کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں، اسی میں کامیابی ہے اور اسی میں کامرانی ہے۔